أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم جنۃ من النار۔ سامعین محترم، گزشتہ درس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ صورتیں جن میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں، اس سلسلے میں ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے روزے کے کفارے کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں جو ہیں وہ بیان کی تھیں، کچھ مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے تھے۔ آج جو ہے بقیہ حصہ وہ آج ہم بتائیں گے آپ کو۔ ان میں سے پہلا مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ نمبر 1667 ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ باطل کرے، اگر وہ ظہر کے بعد سفر کرے یا کفارے سے بچنے کے لیے ظہر سے پہلے سفر کرے تو اس پر کفارہ ساقط نہیں ہوتا، لیکن اگر ظہر سے پہلے اتفاقاً اسے سفر کرنا پڑے تب بھی کفارہ اس پر واجب ہے۔ ایک شخص نے اس مسئلے میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیا، اب جو ہے وہ کفارہ سے بچنے کے لیے ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے سفر اختیار کرتا ہے، یا اسے اچانک جو ہے سفر اختیار کرنا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس سے روزے کا کفارہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ روزے کی قضا کے ساتھ اس پر کفارہ دینا بھی واجب ہے۔ اگلے مسئلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دے اور اس کے بعد کوئی عذر پیدا ہو جائے، مثلا بیمار ہو جاتا ہے یا حیض یا نفاس کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر روزے کا کفارہ دینا واجب ہے، کیونکہ اس نے اپنا جو روزہ ہے وہ جان بوجھ کر پہلے توڑا ہے، تو اگر بعد میں کوئی عذر پیدا ہو جائے تب بھی اسے جو ہے وہ روزے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے، تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو یقین ہے کہ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ نہیں بلکہ شعبان کی آخری تاریخ ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر جو ہے روزے کا کفارہ دینا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آج رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہے یا کہ شوال کی پہلی تاریخ، اور وہ جان بوجھ کا روزہ توڑ دے تو بعد میں پتہ چلے کہ یہ شوال کی پہلی تاریخ ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر روزے کا کفارہ دینا واجب نہیں ہے۔ اور اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آج رمضان المبارک کی اگر کسی شخص کو یہ شک ہو کہ آج رمضان المبارک کی آخری تاریخ ہے یا شوال کی پہلی تاریخ ہے، اور وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اور بعد میں پتہ چلے کہ آج یکم شوال ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر روزے کا کفارہ دینا واجب نہیں ہے۔ اگلے مسئلے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک روزہ دار ماہ رمضان میں اپنی روزہ دار بیوی سے جمع کرے، تو اگر اس نے بیوی کو مجبور کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے اور اپنی بیوی کے روزے کا کفارہ ادا کرے، اور بیوی جمع پر راضی ہو تو ہر ایک پر ایک ایک کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرے
اور وہ اس میں جو ہے بیوی کو جمع میں مجبور کرے، تو اس صورت میں اس شخص پر اپنا کفارہ دینا بھی واجب ہے اور بیوی کے روزے کا کفارہ دینا بھی واجب ہے۔ اور اگر بیوی بھی راضی ہو تو اس صورت میں ہر ایک پر اپنا اپنا روزے کا کفارہ دینا واجب ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے روزہ دار شوہر کو جمع کرنے پر مجبور کرے تو اس کے اوپر شوہر کے روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ شوہر بیوی کو مجبور کرے تو اس صورت میں شوہر پر اپنا اور بیوی کے روزے کا کفارہ دینا واجب ہے، لیکن دوسرے مسئلے میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو جمع پر مجبور کرے تو بیوی کے اوپر اپنے شوہر کے روزے کے کفارہ دینا واجب نہیں ہے۔ اگر ایک روزہ دار آدمی ماہ رمضان میں اپنی بیوی کو جمع پر مجبور کرے اور جمع کے دوران بیوی بھی راضی ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر مرد 2 کفارے دے، ایک اپنا کفارہ دے گا اور ایک بیوی کی طرف سے روزے کا کفارہ دے گا۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے روزے کی حالت میں اور دوران جمع بیوی راضی ہو جاتی ہے، پہلے مجبوری کی حالت میں اس کو مجبور کر رہا تھا لیکن دوران جمع بیوی جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے، تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر مرد 2 کفارے دے گا، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا جو ہے بیوی کے روزے کا کفارہ بھی دے گا۔ مسئلہ نمبر 1674 میں فرماتے ہیں کہ ایک روزہ دار شخص ماہ رمضان المبارک میں اپنی روزہ دار بیوی سے جو سو رہی ہو جمع کرے تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے اور عورت کا روزہ صحیح ہے اور کفارہ بھی اس پر واجب نہیں۔ اس میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص روزہ دار شخص اپنی روزہ دار بیوی سے ایسی حالت میں جمع کرے جب وہ سو رہی ہو تو اس صورت میں اس خاتون کا روزہ صحیح ہے اور اس کے اوپر جو ہے کفارہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس مرد کا روزہ باطل ہوا ہے تو وہ اپنے روزے کی قضا بھی دے گا اور کفارہ بھی دے گا، جبکہ عورت کا خاتون کا روزہ صحیح ہے اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو جمع کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کرے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو ان دونوں میں سے کسی پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ جو مرد سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ اپنی روزہ دار بیوی کو جمع پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجبور بھی کرے تو مرد پر بھی کفارہ واجب نہیں۔ اس صورت میں اگر ایک مرد جو ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا اور وہ اپنی روزہ دار بیوی کو جمع پر مجبور بھی نہیں کر سکتا اور اگر وہ مجبور کرے تو اس صورت میں مرد پر روزے کا کفارہ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1677 انسان کو چاہیے کہ کفارہ ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے لیکن اس کا فوراً انجام دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کے اوپر جو ہے وہ کفارہ دینا واجب ہو گیا ہے تو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، یعنی لاپرواہی نہ کرے، لیکن فوراً اسی وقت اس روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے لیکن بعد میں دے سکتا ہے۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر کفارہ واجب ہو اور وہ کئی سال تک اسے ادا نہ کرے تو کفارہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص کے اوپر ایک روزے کا کفارہ ہے اور وہ کئی سال تک یہ کفارہ ادا نہیں کر سکا تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس شخص پہ جو ہے اس شخص کے کفارے میں مدت کے بڑھنے کی وجہ سے کفارے میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگلے مسئلے میں فرماتے ہیں جس شخص کے لیے کفارے کے طور پر ایک دن
60 فقیروں کو کھانا کھلانا لازم ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ ان میں زیادہ افراد کو غذا دینا یا کھانا کھلانا شمار کرے، لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ فقیر کے اہل و عیال میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک مد دے دے، خواہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان میں سے کوئی دودھ پیتا بچہ نہ ہو۔ مثلاً اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کفارہ ہے اس میں جو ہے اگر 60 مساکین کو یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہو اس کے لیے لازم ہو تو وہ ایک فقیر کو ایک مد سے زیادہ غذا دے، جی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ایک فقیر کو ایک سے زیادہ مرتبہ پیٹ بھر کر کھلائے اور اسے اپنے کفارے میں زیادہ افراد کو غذا دینا شمار کرے تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ فقیر کے اہل و عیال میں سے ایک تو فقیر کو کھانا دیا یا اس کو ایک مد طعام دیا، البتہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ فقیر کے اہل و عیال کو ایک ایک مد، جتنے بھی افراد بنیں گے ایک ایک مد طعام دے، تو اس صورت میں وہ طعام دے سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگرچہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں تو وہ ان کو جو ہے ایک ایک مد طعام دے سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں وہ بچے شمار نہیں ہوں گے جو دودھ پیتے ہیں، دودھ پینے والے بچے اس میں شمار نہیں ہوں گے، دودھ پینے والے کے علاوہ جو بچے ہیں وہ اگرچہ بچے ہی کیوں نہ ہوں تو اس میں وہ شمار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 1680 میں فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے کی قضا کرے اگر وہ ظہر کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ 10 فقیروں کو فرداً فرداً ایک مد غذا دے اور اگر نہ دے سکتا ہو تو 3 روزے رکھے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے انسان واجب روزے کی قضا یا اس کا جو اصل جو ماہ رمضان کا روزہ ہے اگر اس کی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا تو اس کے اوپر جو ہے قضا، وہ روزے کی قضا کرے گا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے قضا روزے رکھ رہا ہے اور اگر وہ ظہر کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ اب یہ جو قضا روزے کا کفارہ ہے وہ 60 مساکین والا نہیں ہے بلکہ اس میں ترخیص ہے، اس میں 2 کفارے ہیں، یا تو وہ 10 فقیروں کو کھانا دے گا یا پھر جو ہے کفارے کے طور پر 3 روزے رکھے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے 10 افراد کو فرداً فرداً 10 فقیروں کو فرداً فرداً ایک مد یعنی 750 گرام گندم، آٹا، جو یا کوئی دوسری چیز جو ہے چاول ہے کوئی چیز جو ہے وہ غذا کے طور پہ دے گا یا ان کو کھانا کھلائے گا۔ تو اگر وہ 10 فقیروں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3 روزے رکھے گا۔ یہ ماہ رمضان کے قضا روزے کے توڑنے کی جو ہے وہ قضا یہ ہے کہ 3 روزے رکھے گا، اس کا کفارہ یہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔